کہ میرے بچے تو جوان ہو گئے، اب کوئی پڑھنے کے قابل ہی نہیں، میں کسے پڑھاؤں، کس کو عالم بناؤں؟ تو آپ اس سے بھی آپ اپنے دل میں دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ یہ جو بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ سب مہمان رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنے بچے کو نہ پڑھا سکے تو مدرسے میں کسی ایک بچے کو گود لے لو، اور یہ سوچ کر کہ میں اپنے بیٹے کو نہ پڑھا سکا، یہ چاہے کسی کا بھی بیٹا ہو، اگر میرے خرچے سے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کا اجر اس کا جزا مجھے عطا فرما دے۔ بولو بھائی، اگر آپ کسی کی بھی بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اس کی کفالت کی ذمہ داری لے لو، کیونکہ مدرسے میں ایسے ہی بچے آتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہم بھی مدرسہ چلاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بچے پڑھتے ہیں، مدرسے میں وہی بچے آتے ہیں جو غریب گھر سے ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنا ہوتا نہیں کہ وہ بڑی بڑی فیس ادا کر سکے، بڑی بڑی رقم خرچ کر سکے۔ لیکن آج جو مالدار طبقہ ہے وہ تو اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں بھیجتا ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ انگلش میڈیم میں بھیج کر اس کو انگلش کی تعلیم دیتا ہے۔ مگر یاد رہے، بچے کو بچپن سے انگلش میڈیم میں بھیجو تو کتابوں کا بستہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ پیٹھ میں۔ اور جب آپ بچے کو مدرسے میں بھیجو گے تو کتاب کہاں پہ ہوگا؟ سینے پر۔ تو یہ علم مدرسے کا بتاتا ہے کہ علم آگے آگے ہوتا ہے اور آپ کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اور جو دنیاوی علوم کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جو دنیاوی علم انگلش میڈیم میں حاصل کرتے ہیں، تو اس کے کتاب کا بستہ ہی یہ بتاتا ہے کہ بچے تم تو آگے ہو مگر تیرا علم پیچھے رہ جائے گا، دنیا سے چلے جاؤ گے، یہ دنیاوی علوم یہی رہ جائیں گے۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے بچہ تو قبر میں جائے گا اس سے پہلے تیرا علم پہنچ جائے گا، اس سے پہلے تیری تعلیم پہنچ جائے گی، اس سے پہلے قرآن تیری حمایت کے لیے قبر میں تیری رہنمائی کے لیے آ جائے گا۔ حضرات، تو آپ کا بچہ اگر دل میں دین سے آراستہ ہوگا، یاد رہے اس کا صلہ اس کا اجر بھی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور آج یہاں آپ بیٹھے ہیں، آج حضرت علامہ مولانا عبد المالک صاحب قبلہ نے کتنا کچھ کہا، بنگلہ زبان آپ سمجھتے رہے اور دیتے رہے، مگر یاد رہے آپ نے دیا تو کسی پر احسان نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر احسان کیا۔ آپ نے اپنے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کے جیب سے آپ کے محنت کی کمائی نکل کر ایک مدرسے میں آئی ہے، اور اس رقم سے مدرسے کا تعمیری کام ہوگا، مدرسے کے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہوگا، اساتذہ کی تنخواہیں دی جائیں گی، مدرسے کا کنسٹرکشن ہوگا، مدرسے کو ایک مقام ملے گا، آپ کا ایک ایک روپیہ جائز مصرف میں خرچ ہوگا، یقیناً اس کا بدلہ ملے گا۔ اور جانتے ہیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے ایک کے بدلے 10 عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات، بس آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ اب آپ کو حضرت علامہ مولانا تصور صاحب کی تقریر سننی ہے، بڑے دور سے چل کر آئے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو بھی حضرت کی ہوتی ہے، آپ سن چکے ہیں، پھر سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرات جی، یہ حدیث یاد آ گئی، اب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، حضرت علی جب گھر میں پہنچے، حضرت خاتون جنت کئی دن سے فاقہ کر رہی تھی، فاطمہ کئی دن سے فاقہ کر رہی تھی، ان کے سر سے دستار بندی رکھ لی جائے گی، باوضو چلی آئیے اسٹیج پہ۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا، علی کئی دن ہو گئے فاقے کے، گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ چادر لو، اس کو فروخت کر کے جو بھی ملے کچھ لے کر آؤ تاکہ بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کیجئے، نبی کے گھر والے ہیں، آج اللہ نے ہمیں کھانے کو سب کچھ دیا ہے، کمی ہے کچھ کھانے کی، رہنے کی، اوڑھنے پہننے کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے بہت نعمتیں عطا فرمائی ہے، مگر ذرا نبی کے گھر والوں کو دیکھیں، کئی دن فاقہ کے بعد فاطمہ کہتی، علی گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ میری چادر لے کے جاؤ، اسے فروخت کر دینا، جو ملے لے آنا تاکہ بچوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ مولا علی نے وہ چادر لی، بازار کے طرف نکل گئے، بازار پہنچے اور وہ چادر 6 درہم میں مولا علی نے خرید لی، بیچ لی۔ کچھ فرما رہے ہیں؟ اچھا، وہ چادر مولا علی نے 6 درہم میں بیچی، اور اس کے بعد وہ 6 درہم لے کر چلے ہی تھے کہ ایک سائل سامنے آیا اور کہنے لگا، اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ دے دو۔ مولا علی نے وہ 6 درہم اپنے جیب سے نکالے، اس سائل کو دے دیا۔
اللہ اللہ، ذرا غور تو کیجئے کس قدر سخی کا گھرانہ ہے. کئی دن سے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، مگر 6 درہم میں جو چادر بکی تھی وہ بھی ایک سائل کے حوالے کر کے آگے چل پڑے. ابھی چند قدم چلے تھے، ایک شخص آیا، کہنے لگا علی اونٹ خریدو گے؟ مولا علی فرماتے میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیسے اونٹ خریدوں، رقم ہوتی تو خرید لیتا. اس بیچنے والے نے کہا علی میں ادھار بیچنے کے لیے تیار ہوں، چاہو تو خرید لو. مولا علی نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 100 درہم میں. مولا علی فرماتے لاؤ میں تمہارا اونٹ 100 درہم میں خریدتا ہوں، لیکن میرے پاس ابھی دینے کے لیے کچھ نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے علی، اونٹ بیچ کر مجھے رقم چکا دینا. مولا علی نے وہ اونٹ ان سے لے لیا ادھار میں. چلے تھے، تھوڑی دیر چلے تو ایک شخص آیا، کہنے لگا علی اونٹ بیچو گے؟ مولا علی نے فرمایا ہاں بیچوں گا. کہا کتنے کا ہے؟ مولا علی نے فرمایا 160 درہم کا. اس خریدنے والے نے کہا علی لاؤ میں 160 درہم میں آپ سے یہ اونٹ خریدتا ہوں. مولا علی نے وہ 160 درہم میں اونٹ اس کے ہاتھ بیچا. جب 160 درہم مولا علی کے ہاتھ میں آ گئے تو مولا علی اپنے گھر کے طرف نہیں گئے، بلکہ واپس لوٹے کہ 100 درہم پہلے میں ادھار کے ادا کر دوں. اللہ اللہ، ذرا غور تو کرو. آج اگر ہم کسی سے لے لیتے ہیں تو دینے کا نام نہیں لیتے، بہانے بنا کر ٹہلا دیتے کہ اب دینا نہیں ہے، اور ٹہلاتے رہیں گے. جب وہ طلب کرے گا اور زیادہ زور دے گا تو ہم ہٹلری کریں گے کہ جاؤ تجھ سے لے ملے تو لے لیے. یہ حالت ہے آج ہماری. اگر ہمارے پاس کسی کا آ گیا تو ہم دینے کا نام نہیں لیتے. لیکن اے علی کے غلاموں، نبی کے چاہنے والوں، مولا علی ادھر گئے کہ وہ مل جائے تو میں 100 درہم پہلے اس کا ادا کروں. وہ مل گیا، مولا علی نے 100 درہم اس کو دیے. اس نے پوچھا علی اونٹ بیچ دی؟ کہا بیچ دی. کہا کتنے میں؟ کہا 160 درہم میں. مولا علی نے جھوٹ نہیں بولا، صاف صاف کہا 160 درہم میں. وہ 100 درہم اس کو ادا کر کے مولا علی 60 درہم لے کر گھر گئے، حضرت فاطمہ کے جھولی میں ڈال دی. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ نے جب 60 درہم دیکھے تو حضرت فاطمہ کہنے لگے علی میرے چادر 60 درہم میں. مولا علی نے فرمایا فاطمہ تیری چادر کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اللہ، وہ تو میں نے 6 درہم میں ہدیہ کر دیا تھا، مگر میں نے تجارت کی. کہا کیسی تجارت؟ 6 درہم میں کیسی تجارت؟ مولا علی فرماتے کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ اپنے رب سے تجارت کی. کسی دنیا دار سے نہیں، اپنے رب سے تجارت کی. خاتون جنت حضرت فاطمہ پوچھتی علی وہ کیسے؟ کہا 6 درہم میں چادر بکی تھی، میں لے کر چلا، ایک سائل سامنے آیا، اس نے سوال کیا، میں نے وہ 6 درہم نکال کر اس کے ہاتھ میں یہ دے دیا. مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آ گئی، نبی کی وہ بات یاد آ گئی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا جو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ 1 کے بدلے 10 عطا کر دیتا ہے. میں یہی سوچ کر وہ 6 درہم میں نے فقیر کو دے دیا. اور جب میں چلا تو ایک نے اونٹ بیچا، دوسرے نے اونٹ خریدا، اور جب میں نے 160 درہم میں اونٹ بیچ دیا، 60 درہم میرے ہاتھ میں آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ جو تو نے فرمایا وہ حق ہے کہ اللہ 1 کے بدلے 10 دیتا ہے. میں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے، اللہ نے مجھے 6 کے بدلے میں 60 عطا فرما دیا. اللہ اللہ، 6 کے بدلے میں 60 عطا فرما دیا. اب حضرت فاطمہ اور علی میں بات ہو ہی رہی تھی، اتنے میں نبی آ گئے. اتنے میں میرے آقا آ گئے. جب نبی آئے میرے آقا نے پوچھا علی کیا بات ہو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج علی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. نبی مسکرا کر فرماتے ہیں علی تمہیں معلوم ہے وہ اونٹ بیچنے والا کون تھا؟ علی تمہیں معلوم ہے وہ اونٹ خریدنے والا کون تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. میرے آقا فرماتے ہیں علی اونٹ بیچنے والے حضرت میکائیل تھے اور اونٹ خریدنے والے حضرت جبریل تھے. اللہ اللہ، علی تم نے اللہ کی راہ میں جو 6 درہم خرچ کیے تھے اس بنا پر اللہ رب العزت نے میری بات کا کیا ہوا وعدہ پورا کیا. حضرت میکائیل اور حضرت جبریل کے ذریعے اللہ نے تیری مدد فرمائی ہے. جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے. اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھوکا سونے نہیں دیتا. کوئی بندہ آج تک بھوکا سویا ہے؟ بندہ بھوکا اٹھتا تو ضرور ہے لیکن کبھی بھوکا سوتا نہیں ہے. بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. اگر آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ، اس کا اجر بڑھا کر اپنے بندوں کو
کو عطا فرماتا ہے۔ آج اس محفل میں آپ آئے ہو، یہ دارالعلوم کا جلسہ ہے جس میں آپ بچوں کی دستار بندی بھی اپنے نظروں سے ملاحظہ فرماؤ گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی اپنی کمائی کے ذریعے ان بچوں کی پرورش ہو، اور یہ بچے کوئی عام بچے نہیں بلکہ یہ مہمان رسول ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مہمان رسول ہیں، اور ان کی عظمت تو یہ ہے کہ جب یہ چلتے ہیں فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے ان کی تعظیم کرتے ہیں، اپنا پر ان مہمانان رسول کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اب بتاؤ، جن کی تعظیم فرشتے کرے تو ان طلباء کی تعظیم ہمیں اور آپ کو کتنی کرنی چاہیے؟ بتاؤ بھائی، اب آپ اپنے بچوں، ان بچوں کو اپنے گھر میں مہمان بلائیں، ان کی تعظیم کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں۔ قسم خدا کی، میرا رسول خوش ہوگا، جب رسول خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا، جب اللہ خوش ہوگا تو اس کا بدلہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ بس آج کے اس جلسے میں ہم آپ کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے عادتوں کو سدھارو، اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارو، اس کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کرو، اس کو دینی تعلیم دو، اور ایسے مجاہد مخیر قوم کے حوالے کرو جن کے دل میں دین کا درد ہو، جن کے دل میں دین کی محبت ہو، جن کے دل میں ادارے کو عروج پر پہنچانے کا ایک جذبہ ہو۔ ان کے کندھے سے کندھا ملا کر ان کے ادارے کو فروغ دو، تاکہ یہ ادارہ آپ کے بچے کے مستقبل کو سنوار سکے، اور آپ کا مستقبل بھی سنورے، آپ کی آنے والی نسلیں سنورتی رہے، آپ کے کوکھ سے جنم لینے والا بچہ غلام رسول بنے، نبی کا عاشق ہو، مصطفیٰ کا چاہنے والا ہو، نبی کا دیوانہ ہو، دین کا غازی ہو، مجاہد ہو، وہ آپ کے لیے آپ کی نجات کا ذریعہ بن کر سامنے آئے۔ یہی پیغام ہے، میری دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں اور آپ کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار ہمارے آپ کے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کرے۔ چلتے چلتے خورشید کا یہ پیغام یہاں کے نوجوانوں کے نام کہ علی کی ذوالفقار لے، عمر کا اقتدار لے، حسین کا اعتبار لے، حسن کا شعار لے، قرار لے، وقار لے، مجاہدی قطار لے، قدیم یادگار لے، مثال شاندار لے۔ ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے، خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، بار بار چاہتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد دارالعلوم، سخاوت العلوم، زندہ باد مسلمانان اہل سنت، پائندہ باد۔ میرے ساتھ مل کر توبہ کیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔